صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب یہ انسان جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ کتابوں کا خزانہ ہر کوئی نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے انسان کا فراخ دست، علم دوست اور کشادہ دل ہونا ضروری ہے۔ تعلیم ایک ایسا کاروبار ہے جو باقی کاروبار کو پیدا کرتا ہے اور اسے عروج تک پہنچانے میں استاد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کامل ذکر وہ ہوتا ہے جس میں ذکر الہی کرنے والا زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی ذکر میں شامل کرے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج اور غم سے کیا واسطہ، غم تو اس کا ہے جو خدا کا ساتھ چھوڑ بیٹھا۔ دولت وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب بھی زمانے والوں کو ادائیں لگتے ہیں۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ باپ کی لگائی ہوئی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ خود کو محبتوں سے سنوارو، یقیناً محبتیں تو سدا جوان رہتی ہیں۔ اگر تمہاری اپنی آواز تمہیں دلاسا نہیں دے سکتی تو پھر کوئی الفاظ کافی نہیں۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اعلان کرتے کرتے موت کا گلا بیٹھ گیا، لیکن تو دنیا داری کی باریکیوں میں لگا رہا اور نزع کے وقت موت کے اشارے کو سمجھا۔ ہائے افسوس! خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب ایک بھی پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش غم ہوتا ہے۔ دنیا بہت پرانی ہے لیکن اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر سوچتے ہوئے اور ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ سوچ اور کام ہمارے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے بھی یا نہیں۔ تعلق ختم ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا رہتی ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کا سبب ہے۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف چل۔ بدترین بیماری جو انسان کو لگ سکتی ہے وہ خود پسندی اور اپنے آپ کو اپنے جیسے انسانوں سے بہتر سمجھنا ہے۔ روئے زمین پر شہوت سے دامن چھڑانے سے زیادہ سخت اور کوئی چیز نہیں۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہے۔ صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ کچھ لوگ اپنے علم کی بنا پر خود پسند ہوتے ہیں، وہ سختی سے پیش آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ اپنا دل دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ آدمی کو اس کے عمل سے پہچانو، نہ کہ باتوں سے، اور اس کی محبت کو اس کی آنکھوں سے سمجھو، نہ کہ اس کی زبان سے۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ ہم سب کو اپنی اپنی قسمت کا لکھا ملتا ہے، اپنی کوشش کے مطابق ملتا ہے، اور ہم اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں گے تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔
یہ ابلیس کا تکبر، یہ آدم کو سجدے سے انکار، یہ آدم کی غلطی، اس پہ ندامت اور استغفار، یہ سب تو ایک بہانہ تھا، یہ نظام جو چلانا تھا، اس بزم کو سجانا تھا، کملی والے نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو، عشق کہتا ہے کہ پیمال ہو۔ عقل کہتی ہے کہ تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوچہ یار کو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے کوئی حق دیا ہو۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ بلند اپنا کردار کر، میٹھی اپنی گفتار کر، ہر کوئی کرے تیرا احترام، ایسا اپنا معیار کر۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے مال اور متاع یا ان کے منصب کی بنیاد پر۔ نیکی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ مخلوق کا رزق ان پر تقسیم ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے جسے اللہ تعالیٰ طے فرماتا ہے۔ چنانچہ کسی مالدار کو عقل کی وجہ سے ملا ہوتا ہے اور نہ ہی عقل مال کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے کبھی بلندی تک نہیں پہنچ پاتے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی ضروری ہے، گزرے دنوں پر بس پچھتایا جا سکتا ہے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ انا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی دوسرے کی خوشی کا سبب بنیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی خوشی ملے گی اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر بھی ملے گا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دے۔ جب یہ معلوم ہے کہ اسلام اسی حالت میں آ جائے گا جس میں شروع ہوا تھا، تو وہ آدمی کس قدر جاہل ہے جو لوگوں کی کثرت کو دلیل بناتا ہے۔ ہر حال میں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے، تو جان لیں کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جس نے لوگوں سے حیا نہ کی، اس نے اللہ سے بھی حیا نہ کی۔ جس کے پاس دعا موجود ہے، اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، تم کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو؟